السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک سیلاب ہے اور لوگ عموماً ایک شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہیں، اور دن بہ دن اور ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر انسان کو بے حال کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ ایسے حالات میں اور ان مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک انتہائی علمی شخصیت، معروف عالم دین، جو عرصہ 28 سال سے خطابت سے وابستہ ہیں اور جو دینی علوم کو اپنے طلباء کے اندر اور عوام کے اندر پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب حافظ اسد محمود سلفی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور آج کا جو موضوع ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آج کل ایک عمومی قسم کے مالی مشکلات کا شکار ہے۔ ویسے تو انسان ہر وقت ہی رزق کے حصول کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب مہنگائی ہو اور آپ کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس وقت ایک مسلمان ضرور یہ بات سوچتا ہے کہ کس طرح ممکن ہو کہ ہم حلال اور جائز طریقے سے اپنی مشکلات سے جو ہے وہ ان سے نکلیں۔ تو ایک تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان مشکلات سے نکلا کیسا جائے۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ رزق جو ہے یہ ملتا کیسے ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد۔ محترم، ہمیں ایک انسان کی حیثیت سے بالعموم، ایک مسلمان کی حیثیت سے بالخصوص یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے رزق کا ذمہ اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی لے لیا۔ سورۃ رحمان ہے، اللہ انسان کی پیدائش سے پہلے ذکر کرتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے اس زمین کو مزین کیا ہر جاندار کے لیے۔ کیا چیزیں دی؟ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل دیے۔ پھل انسان کی غذائیت کم اور اس کی راحت کے لیے، اس کی صحت کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ والنخل، کھجور انسان کی غذائیت بھی اور راحت بھی دونوں سامان دیتی ہے۔ ذات الاکمام، خوشوں والے پھل جو بند ہوتے ہیں، جس طرح انار ہے اور اس طرح کے پھل کہ اللہ نے خوشوں کے اندر انہیں بند رکھا ہوا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، حب ہر اس دانے کو کہتے ہیں جو دالوں کے ذریعے ہو، چاول ہو، جو ہو اور گندم ہو، کوئی بھی ہے، انسان کی غذا کے کام آتا ہے۔ ذو العصف، اس کا بھوسا یہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ والریحان، اور انسان کی راحت کے لیے اللہ نے پھول اور اس کی خوشبوئیں پیدا کی۔ یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان ساری چیزوں سے زمین کو مزین کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ میں نے انسان کو کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو، چونکہ یہ دونوں مخلوقات اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں انہوں نے زندگی گزارنی ہے، جیسی بھی گزارنی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ سب کچھ متعین کر دیا۔ اسی طرح 12واں پارہ اس کی آیت نمبر 1 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کتنا ہے، کہاں سے ملنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس نے دنیا کے اندر کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں مرنا، کہاں دفن ہونا، کل فی کتاب مبین، اللہ نے ایک ظاہر کتاب کے اندر لکھ دیا سب کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے متعلق لکھ دی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کی تقسیم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سے مراد اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ لیکن تنگ کرنے اور اس کے رزق کو کھولنے کے اسباب ہیں کچھ، انشاءاللہ وہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اب سب یہ سوال پھر اس سے یہی پیدا ہو رہا ہے نا آگے کہ اس طرح میں فرمایا کہ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے، پھر یہ رزق کی تنگی اور وسعت اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے رزق تنگ ہوتا ہے اور اس کو کھل جاتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، جو ہم معیشت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، تم میں سے بعض کو فوقیت دیتے ہیں یعنی زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں سب کو برابر دے دیتا تو نظام دنیا نہ چل سکتا، اگر میں نے کیا ہے اس لیے کچھ لوگوں کو پابند بنایا، انہیں ضرورت مند بنایا تاکہ وہ دوسروں کے کام کر سکیں۔ لیکن یہ سر یاد رکھیں کہ یہ کبھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے یہ بات کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ ایک سیاسی نعرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، لیکن کیوں پھیرتا ہوں؟ سورۃ انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر، اللہ تبدیل نہیں کرتا جو اپنی نعمت دیتا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ یعنی انسان کے پاس اگر نعمت چھنتی ہے، اگر اس کے پاس وہ نعمت کم ہو جاتی ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب اس کے خود اپنے اعمال ہیں۔ اس کا الزام، اس کا بہتان دوسرے پہ نہیں لگا سکتا۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں کہ ایسی آج ہمارے شہر کے سب سے بڑے صنعت کار کئی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج بہت بڑے صنعت کار ہیں۔ جنہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا وہ سمجھتے ہوں گے شاید ہمیشہ ان کے پاس مال ہے، یہ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی پیدا ہوئے، یا ان کی اولاد یہ سمجھتی ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد سارے اسی طرح کے تھے، جبکہ وہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں، بلکہ ہر انسان نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس بہت کچھ تھا آج وہ ایک پاؤ آٹے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اسباب ہیں، اور جب تک وہ اسباب پیدا نہ کیے جائیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں عمومی طور پہ ہمارے جو دین کے اتنا فہم نہیں رکھتے وہ ایک بات بڑی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیوں، غیر مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو اس کی عرض یہ ہے کہ جن ملکوں نے، جن اقوام نے ترقی کی ہے
انہوں نے محنت کی. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کسی برے کام کے لیے کیوں نہ کی جائے. لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کا ثمرہ اسے ملنا ہی ملنا ہے. آپ دیکھیں ایک نشہ کرنے والا، ایک بدکاری کرنے والا، وہ اس معاملے میں محنت کرتے ہیں، نشہ کرنے والے کو نشہ مل جاتا ہے. اب اللہ تو نہیں چاہتا وہ نشہ کرے، یا معاشرہ تو نہیں چاہتا، اس کے والدین بھی نہیں چاہتے، لیکن چونکہ اس کی سٹرگل، کوشش نشے کے لیے ہے، اسی لیے ایک برا کام کرنے والے کے لیے سٹرگل اس کی برے کام کے لیے، ایک چور کی محنت چوری کے لیے ہے، ایک ڈاکو کی محنت ڈاکے کے لیے ہے، اور اسے اس کا ثمرہ ملتا ہے. جتنی وہ اس میں محنت کرتا ہے اتنا اسے ثمرہ ملتا ہے. اس لیے ایک غیر مسلمان، اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو یہ بات حکماً فرمائی کہ ان کے مال و دولت دیکھ کے، ان کی اولادیں دیکھ کے، ان کی زندگی کی بود و باش اور ان کے سارے معاملات دیکھ کے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالیں. چاہ صاحب اس میں نا ایک اور ابھی میرا سوال آ رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جو نشہ کرنے والا جب کوشش کرتا ہے تو اس نشہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، جب کوشش اس کو مل جاتا ہے، تو کیا ہم یہ بات اس طرح سمجھیں کہ جو بندہ رزق کے لیے کوشش کرے گا یا محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ملے گا؟ ناممکن ہے اسے اس کی محنت کا ثمرہ نہ ملے. آپ دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک ایسے، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ مناسب نہیں ہے، کہ وہ خراج پہ تینوں بھائی کام کرتے تھے، اور حد یہ کہ ان کے باہر نکلنے کے لیے دروازہ نہیں تھا. ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے ان پہ مقدمات کیے ہوئے تھے، ان کا باہر نکلنے کا دروازہ نہیں تھا. چھت کے اوپر سے وہ نیچے اترتے، اندر کام کرتے، اوپر آ کے کسی کو کہتے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ لا دو. آج گجرانوالا کے سب سے بڑے صنعت کار ہیں. تو محنت سے ہوا، یعنی اللہ نے. لیکن کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح ہر محنت بھی برابر نہیں ہوتی. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو اللہ نے تقسیم اس طرح کی ہوئی ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اگر اس کو یہ چیز ملے گی تو اس کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی. بعض اوقات وہی مال، وہی دولت، وہی ساری چیزیں انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، اللہ کے علم میں ہے. اس شخص کے یا اس خاندان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ اسے نہ ملتا. اور بعد میں ایک ایسے شخص کو میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ ایک بزرگ تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بڑا رویا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیتا تھا. تو اسی مارکیٹ میں، ہماری مارکیٹ، کلاتھ مارکیٹ کے اندر ایک دوسرے بزرگ تھے، وہ انہیں کہا کرتے تھے، ان کا نام لے کے، حاجی صاحب ان کا نام آگے تھا، فوت ہو گئے ہیں، کہنے لگے، کہتے تھے حاجی نہ مانگا کرو، میرے 5 بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں سارے مر جائیں. یعنی وہ اپنے بیٹوں سے اتنا تنگ تھا کہ وہ کہتے تھے میرے 5 بیٹے ہیں اور سب اچھے کام کرتے ہیں، لیکن میں ان کی زندگی سے تنگ ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں سارے مر جائیں. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہی چیزیں وبال بن جاتی ہیں، تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. تیسری بات محترم، آپ کے سوال کا یہ حصہ، یہ کم یا زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. یعنی جس وقت انسان پہ جو فرائض مقرر ہیں ان وقتوں میں وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے. تو اس کے جواب میں کیا دوں گا؟ 2 چیزیں. میں تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا اور تیری مفلسی کا سدباب کروں گا. اگر بالفرض تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو میری عبادت کے وقت فارغ نہ کیا، تو پھر یاد رکھنا میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا کر دوں گا،
اور تیری مفلسی کا کبھی سد باب نہیں کروں گا. پچھلے الفاظ یہ تھے کہ تمہارے ہاتھوں کو مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری فقیر یعنی وہ انسان مصروف بڑا ہوگا اور اس کی ضرورتیں لیکن پوری نہیں. اس کے معاملات پورے نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت سورۃ منافقون میں اسی طرح فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے. یعنی انسان کا دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنے دین کو، اپنے رب کو فراموش کر دینا، یہ دراصل ہلاکت میں ڈالنا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر ایسا کر لیا تو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے دین کا خسارہ ہے کہ انسان صرف مال کے پیچھے بھاگے. بلکہ ایک بڑی عجیب بات ہے اور بڑی سخت بات ہے کہ عرب کا ایک پرانا مقولہ ہے الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. جو صرف دین کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے، سارا کچھ فراموش کر کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے لیے فرمایا دنیا ایک مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے. العیاذ باللہ. تو اس لیے انسان کے لیے معاش اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ کی چٹکی کا معاملہ ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا نہیں سر کہ اس وقت ترکی کے اندر جو ہوا ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر 1 منٹ کا زلزلہ آیا، سب کچھ بدل گیا. اس سے پہلے جو لوگ کروڑوں اربوں ڈالر کے مالک تھے، ایک لمحے میں ان کے خاندان ختم ہو گئے، ان کا سارا مال و دولت ختم ہو گیا. یعنی اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے. اس لیے صرف انسان کو اسی پہ سوچنا. یاد رکھیں جب انسان اپنے دماغ سے سوچے گا نا، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا. ہاں صاحب، یہ چونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مالی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں. ایسے ماحول میں جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا، تو رزق کی جد و جہد کرنا اور اپنی مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے کوشش کرنے کے بارے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، معاش کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. بالکل. کہ رات تمہارے آرام کے لیے ہے، دن تمہارے معاش کے لیے ہے. یعنی معاش کو اختیار کرنا یہ کتنا اچھا عمل ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 روپے ہیں. یعنی میں روپے اس لیے کہتا ہوں، درم و دینار ہمارے ہاں نہیں ہے، وہاں لفظ ہے درہم کا. 4 درہم ہے جو خرچ کرتا ہے، 4 روپے ہے جو خرچ کرتا ہے انسان. ایک وہ ہے جو کسی غریب کو دیتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ہے. ایک روپیہ وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دیتا ہے، یعنی دین کے کسی کام میں صرف کرتا ہے. کہا یہ بھی اچھا ہے. تیسرا روپیہ وہ ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد میں لگاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے. لیکن سب سے اچھا روپیہ وہ ہے جو انسان کسی حلال ذریعہ معاش کو اختیار کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے. یعنی معاش کے لیے جد و جہد کرنا انسان کے لیے فرض. اللہ کسی انسان کے متعلق نہیں چاہتا کہ وہ فضول بیٹھا رہے، وہ اپنی زندگی ضائع کرے، بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے. لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پابند رکھا ہے معاش کے معاملے میں بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. مجھے تجارت کرنے والے، معاش کو اختیار کرنے والے کسی بھی صورت میں بندوں میں صرف وہ بندے پسند ہیں اللہ کو. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. جن کا کاروبار، جن کی زندگی کی سٹرگل 3 چیزوں سے انہیں منع نہیں کرتے: اللہ کے ذکر سے، نماز سے
اور خرچ کرنے سے۔ صحیح۔ ایسا کون کرے گا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس کا دل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو ایسا کر لے گا اللہ اسے بہت اچھا بدلہ دے گا۔ صحیح۔ کیا؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنا فضل اور زیادہ کرے گا، اور رزق اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اس سے ہمیں جو مجھے سمجھ آ رہی بات کی کہ آپ رزق کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، لیکن وہ جو فرائض ہیں اور اللہ کا ذکر ہے اور نماز ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کو آپ اپنے لیے ایک جو ہے نا ایک اہمیت ہو آپ زندگی کے سر اندر۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ سب سے پہلے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی سب سے پہلا سوال جو اللہ رب العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے آغاز پہ کرتے، پہلا علم، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھوں سے الگ کر کے بینا بناتی ہے۔ تو کہا ایسا علم مجھے نہیں چاہیے جو فائدہ مند نہ ہو، ایسا علم چاہیے نافعاً جو نفع مند ہے۔ اور دوسرا رزق مانگا، لیکن ہر رزق نہیں مانگا، رزقاً طیبا، مجھے رزق چاہیے لیکن پاک۔ تیسرا، انسان عمل کرتا ہے کوئی بھی، لیکن بہت کم ایسے عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو کہا مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، علم عمل کے درمیان اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو رزق کا سوال کیا۔ تو اس لیے تنگی آ جانی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے یہ کیوں آتی ہے۔ تنگی آ جائے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے ہم اللہ سے اس کا سوال کریں۔ اور ایک بات رسول اللہ کی دعاؤں میں یہ بات یاد رکھیں، آپ ہمیشہ جیسے حالات بھی ہوتے ہیں، وہ آپ تنگی کے حالات میں ہیں یا وسعت میں ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ ہمیشہ اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے مجھے اس پہ قناعت دے دے، یعنی صبر دے دے کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہی میرا تھا یا میرا حق یہی ہے، اس سے زیادہ میرے استحقاق نہیں تھا۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پہ قناعت دے دے، لیکن اے اللہ ایک تو التجا کر سکتا ہوں نا، وبارک لی فی، اس میں برکت دے دے، جو دیا ہے اس میں برکت دے دے، لیکن وخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھ سے چھن گئیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں مل سکی، میں ان کی تمنا رکھتا ہوں مجھے ملیں، وخلف علی کل فائتۃ بخیر، جو چیز مجھ سے فوت ہو گئی، رہ گئی، نہیں مجھے مل سکی، اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ یعنی انسان پہلی بات اللہ سے دعا کرے، دوسری بات کوشش کرے۔ انسان اگر بیٹھ جائے کچھ نہ کرے یا مانگنا شروع کر دے، یہ مستحسن عمل نہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سر، حضرت حکیم بن حزام ایک بڑے ہی پیاری صحابی تھے، یہ مکہ کے اندر بڑے لینڈ لارڈ آدمی تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اہل مکہ نے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ تو آپ کو معلوم ہے ہجرت کر کے بندہ آئے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس چھوڑ چھاڑ کے کچھ بھی نہ آئے، نئے شہر میں کوئی ہوتا بھی نہیں، اور وہاں آ کے کیسے حالات ہوں گے، گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، گھر میں بہت بھوک ہے۔ نبی کریم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے ایک لینڈ لارڈ آدمی جس کے پاس بہت کچھ تھا، اسلام کی وجہ سے
یہ آج شخص ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ یہ مانگنے کے لیے آ گیا. آپ اٹھے, اٹھتے ہوئے آہستہ سے آپ نے کہا حکیم نہ مانگتا تو اچھا تھا. آپ اندر تشریف لے گئے کہ شاید کوئی چیز ہو تو میں انہیں لا دوں. آپ اپنے گھر سے کچھ لے کے جب واپس پلٹے تو حکیم بن حزام جا چکے تھے. آپ نے پوچھا وہ حکیم کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو چلے گئے ہیں. کیوں چلے گئے ہیں؟ کہ جی پتہ نہیں. انہیں بلایا, بلا کے پوچھا حکیم تم نے مجھ سے سوال کیا, میں لینے گیا, تم واپس چلے گئے. حکیم بن حزام رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ جو آہستہ سے آپ نے کہا تھا نا کہ نہ مانگتا تو اچھا تھا, اللہ کی قسم میں مانگوں گا نہیں, اپنے ہاتھ سے محنت کروں گا, اللہ اسی میں برکت دے گا مجھے, آپ میرے لیے دعا کریں. آپ نے دوبارہ سے کام شروع کیا اور اتنا اللہ نے پھر اس میں سے عطا کیا. جب انسان عزم کر لے نا, ہم من حیث القوم سر ایسا ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو مانگنے کے لیے چل پڑتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے. اصل میں اسلام ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مجبور ہے, بے کس ہے, اسے دینے کا حکم ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ لے. لیکن اگر میرے ہاتھ پاؤں درست ہیں, میں صحت مند ہوں, میں محنت کر سکتا ہوں, تو پھر مجھے محنت کرنی چاہیے, جس طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. سر پھر ایک ایسا وقت آیا, حضرت ابوبکر کا زمانہ آپ کو معلوم ہے, فتوحات ہوئیں. جب فتوحات ہوئیں تو بہت سا مال غنیمت بھی آیا, اس میں سے ہر انسان کا حق تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حکیم بن حزام کا حق تھا, انہیں کہا یہ تمہارا حق ہے, لے جاؤ. کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں گا اور نہیں, تو میں نہیں لوں گا, مال غنیمت بھی نہیں لوں گا, مال غنیمت بھی نہیں لوں گا. وہ خلفاء, وہ حکمران بھی کیسے عجیب لوگ تھے. بڑی کوشش کی, نہ لیا, سنبھال کے رکھ دیا, چلو اگلے سال لے لیں گے. شاید آج نہیں کل کسی کے ذہن میں آ جائے کہ چلو میری ضرورت ہے میں لے لوں, نہیں لیا. پھر حضرت عمر کا زمانہ آ جاتا ہے, فتوحات اور بڑھ جاتی ہیں. ایک دفعہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہل رہی ہے اور یہ خزانے میں سے یہ گٹھڑی کہیں نہیں جا رہی. یہ کس کی ہے؟ کہا حکیم بن حزام کی. اسے دی کیوں نہیں؟ کہا جی وہ نہیں لیتے ہیں, یہ ہر سال ان کا جمع ہو رہا ہے. حضرت عمر نے وہ گٹھڑی خود اٹھائی, حکیم بن حزام کے دروازے پہ چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے اندر سے دیکھا کہ باہر امیر المومنین کھڑے ہیں, ان کے سر پہ گٹھڑی ہے. سمجھ گئے, ایک تاجر آدمی بہت سمجھدار ہوتا ہے, فوراً سمجھ گئے. کہنے لگے امیر المومنین کیا حکم ہے؟ کہنے لگے دروازہ کھولو, یہ تمہاری امانت دینا چاہتا ہوں. کہنے لگے امیر المومنین دروازہ نہیں کھولوں گا, اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں گا. اور پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے. وہ مہاجرین جو لٹے پھٹے آئے تھے, جن کے کپڑے بھی چھین لیے گئے تھے, جن کے جوتے اتار لیے گئے تھے, اس اللہ نے پھر انہیں دوبارہ کھڑا کر دیا. ان کا اپنے رب پہ توکل تھا, انہوں نے اپنے رب سے مانگا اور کوشش کی, وہ اس کرائسس سے نکل گئے. آپ یہ ماشاء اللہ بڑی ایمان افروز آپ نے ہمیں واقعہ بھی فرمایا اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی. اچھا یہ فرمائیے کہ کیا رہنمائی ہے کہ جب ہم کوشش کریں گے, جیسے آپ نے مثال بھی دی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جب ہم کوشش کریں اور ہم جب محنت کریں تو اس میں حلال اور حرام کا کی جو تمیز ہے, اس کا جو خیال رکھنے کا حکم ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس نے حرام کے معاملے میں انبیاء کو بھی محتاط رہنے کا حکم دیا ہے. انہیں بھی کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو صرف پاک کھانا. صحیح. اسی طرح اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو رزق ہے نا میرا اس میں سے پاکیزہ لینا,
غیر پاکیزہ چیز نہ لینا، کیونکہ اللہ کے ہاں ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ چونکہ خود پاک ہیں، وہ پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس کی ایک مثال دی کہ ایک مسافر ہے، حالانکہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اور وہ لٹا پھٹا ہے، اس کے سر پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ایسے حالات میں اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اپنے بندے پہ، لیکن اس پہ ترس نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام، جو اس نے کھایا وہ حرام ہے، جو پیا وہ حرام ہے، جو پہنا وہ حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ اب بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایک بات کرتے ہیں کہ جب فقر زیادہ ہو جائے، حضرت عمر کے زمانے کی مثال دیتے ہیں کہ چور کو اس کی چوری کی سزا نہیں دی تھی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، تاریخ میں کہیں ایسا واقعہ نہیں آتا۔ اللہ نے حرام کی صرف ایک صورت اجازت دی ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، انسان جو ہے بھوک کی انتہا کو پہنچا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے چند نوالے لے لے تو اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر اس سے آگے لذت کے لیے، صحت کے لیے، غذا کے لیے کھائے گا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور اس امت کے سب سے افضل انسان نبی کریم کی ذات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے۔ آپ کے ایک غلام نے آپ کے ساتھ لکھ پڑھت کی کہ میں آپ کو مکاتبت کی کہ میں آپ کو بتدریج پیسے ادا کروں گا، اور جب میں اپنی قیمت ادا کروں مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت ابوبکر نے لکھ لیا۔ اب وہ روزانہ جاتا، مزدوری کرتا، جو بھی ملتا آ کے سیدنا ابوبکر کو دیتا۔ آپ پہلے پوچھتے کہاں سے لائے ہو، پھر اس کے بعد اس کے وہ جو ہے چیز وصول کرتے۔ ایک دن وہ کچھ کھجوریں لے کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، اور عین اس وقت روزے کی افطاری کے لیے اذان کی آواز آ گئی۔ آپ نے فوراً وہ کھجور پکڑی، اسے روزہ افطار کر لیا۔ مان یاد آیا میں نے تو اس سے پوچھا نہیں ہے، کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا یا صدیق بات یہ ہے کہ میں نے جاہلیت میں، جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے جھوٹ موٹ کہانت کی تھی، یعنی نجومی بن کے لوگوں کو کچھ خبریں دی تھی۔ اللہ کی شان وہ سچی ہو گئی۔ اب میں اس بستی میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے جو ہے نا اس کہانت کے بدلے کہ وہ آپ کی بات پوری ہو گئی ہے، اس نے مجھے یہ کھجوریں دی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کاہن کی کمائی اور پیشہ ور عورت کی کمائی دونوں کو برابر رسول اللہ نے کہا ہے، یعنی یہ حرام ہے۔ حضرت ابوبکر نے فوراً گلے میں انگلی ڈالی اور اسے قے کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ جانتے ہیں سارا دن روزے سے بندہ ہو اور تھوڑی سی چیز کھائے تو وہ کیسے باہر نکلے گی؟ یعنی وہ اتنی شدت سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نے کہا ابوبکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیا کر رہے ہو؟ رو پڑے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، اس لقمے کی وجہ سے اس کے جسم کا جو حصہ بنے گا جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا اس وقت تک اس کی خلاصی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک مسلمان کو اسپیشلی حرام اور حلال کی تمیز بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا، اور انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کمائے تو حلال کمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا۔
اب آپ دیکھیے نا، اب انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو ہم رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تو اس وقت کیفیت سب نمازیوں کی یہ ہوتی ہے، اگر ایک قدم تھک گیا تو دوسرے قدم پہ بوجھ ڈال دیا، دوسرا تھک گیا تو پہلے پہ ڈال دیا. یعنی وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزارنا انسان کے لیے کتنا مشقت طلب ہے. اور نبی کریم رات کو قیام کرتے بعض اوقات آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، سوج جاتے. تو 50,000 سال کا دن ہوگا، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں 1 قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا. پہلی چیز، اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں بسر کی. دوسرا سوال، میں نے جوانی دی، کہاں برباد کی. تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہے. پہلے یہ بتاؤ مال کمایا کہاں سے تھا. اب کما لیا، حلال کما لیا، ٹھیک ہے، اب بتا خرچ کہاں کیا تھا. یعنی مال کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں 1 سوال، اور مال کے معاملے میں 2 سوال ہیں انسان سے. مال ایک دنیا کی سبز کھیتی ہے، اس کو لینا بڑا خوشنما اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کا حساب بڑا مشکل ہے. ہاں صاحب، ماشاءاللہ بہت آپ نے ایمان افروز آپ کی گفتگو بھی، اور ماشاءاللہ جو رہنمائی کی آپ نے ہمارے ناظرین کی. اب یعنی سوالات تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ ابھی مکمل ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے آج حافظ اسد محمود سلفی صاحب، اور ہم نے ان سے آج یہ سمجھا کہ رزق جو ہے وہ انسان کو کیسے ملتا ہے، اور آسمان سے جو رزق اترتا ہے اس کے لیے کیا شرط ہے. اور آج اگر ملک پاکستان کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں اور مالی مشکلات کا شکار ہیں، حافظ صاحب نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اگر ہم آج بھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں، اور وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے ہم اس کی پیروی کر لیں، تو ہماری یہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں. اور یقیناً ان مالی مشکلات کا حل اور اس کا علاج جو ہے وہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے پاس ہے. وہ رزاق ہے، وہ انسانوں کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت سے رزق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. يا ظلام الليل يكفي ما سكب